السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس یو ایس کی جانب سے درس نظامی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید۔ البلاغہ سیریز پارٹ 10A فی الحقیقت والمجاز آن لٹرالٹی اینڈ فگریٹونیس۔ اسناد خبری یعنی جملہ خبریہ سے متعلق اب کئی باتیں پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، جن میں سے اس کے مقاصد اور اس کے اندر تاکید لانا شامل ہے، اور اب ہم اسناد خبری سے متعلق آخری بحث کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ اس کا تعلق جملہ بنانے کے وقت سے ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک مثال پیش خدمت ہے۔ عربی میں فرع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے حقیقی معنی شاخ کے ہیں، اور اس لفظ کو اسی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل اور بنیاد کے تحت آ جائے کہ یہ فلاں چیز کی فرع ہے۔ جیسے انگلش میں برانچ کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی ہیں شاخ، اس لیے کہ اسی لیے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن اس کا اطلاق کئی اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے، جیسے کسی ادارے کی برانچ، کسی کمپنی کی برانچ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس مثال میں پہلے معنی کو حقیقی معنی کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا، اور دوسرے کو مجازی کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے لفظ استعمال ہونے لگ جائے۔ لیکن علم بلاغت میں کسی مفرد لفظ سنگولر ورڈ میں موجود حقیقی اور مجازی معنی سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ اس سے بحث تو علم منطق، لاجک، لا آف آرگومنٹیشن والے علم میں کی جاتی ہے، اور علم بلاغت میں جملے اور مرکبات غیر مفیدہ انکمپلیٹ سینٹنسز میں موجود حقیقی اور مجازی معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب، حقیقی جواب، مزدوروں نے بنائی۔ مجازی جواب، سٹی ناظم نے بنائی۔ جملہ خبریہ میں مجاز کی مثال یہی جملہ ہوگی کہ سٹی ناظم نے بلڈنگ بنائی۔ سٹی ناظم تو بلڈنگ نہیں بناتا نا، وہ تو آرڈر دیتا ہے۔ اور جملہ انشائیہ میں یعنی نان انفارمیٹیو سینٹنسز میں اس کی مثال ہوگی کاش کہ سٹی ناظم بلڈنگ بناتا۔ اور مرکب غیر مفید انکمپلیٹ سینٹنس میں مجاز کی مثال ہوگی کہ سٹی ناظم کا بلڈنگ بنانا انکمپلیٹ ہے نا۔ سوال، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جملہ حقیقت ہے یا مجاز؟ جواب، اگر کوئی کسی کام کا کرنے والا واقعتاً وہی ہو جو کلام میں بولا جائے تو وہ حقیقت ہوگا، جیسے مزدور نے بلڈنگ بنائی، ورنہ مجاز ہوگا، جیسے سٹی ناظم نے بلڈنگ بنائی، حالانکہ اس نے بلڈنگ نہیں بنائی، اس نے صرف آرڈر دیا ہے۔ اس طرح جس پر کام کیا جائے یعنی جو مفعول ہو وہ بھی واقعتاً وہی ہوگا جو کلام میں موجود ہو تو حقیقت ہوگا، جیسے مزدور نے بلڈنگ بنائی۔ یہاں بلڈنگ مفعول ہے اور حقیقتاً یہی ہے جسے مزدوروں نے بنایا، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ مجاز ہوگا، جیسے مزدور نے شہر بنایا، کیونکہ مزدور شہر نہیں بناتے بلکہ وہ تو صرف تعمیرات کرتے ہیں، اس لیے کہ شہر میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں تعمیرات کرنے کو مجازاً شہر بنانے سے تعبیر کیا گیا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ Visit us for more at ilmamal.org and our Facebook ID and YouTube channel. Jazakallah khaira.